فتح مکہ، وہ دن جب اسلام کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد مکہ کی گلیاں تکبیر سے گونج رہی تھی، بت گر چکے تھے، باطل مٹ چکا تھا اور عرب کے دلوں پر اسلام کی ڈاک بیٹھ چکی تھی۔ لیکن یہ کامیابی ابھی امتحان میں بدلنے والی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ میں نعیم اکرم ہوں اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل گلوبل اپڈیٹ اردو۔ فتح مکہ کی خبر پورے عرب میں پھیل چکی تھی۔ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے سردار ڈر گئے تھے۔ حوازن کا نوجوان مگر جوشیلا سردار مالک بن اوف اپنے لشکر کو جمع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ روکا تو کل پورا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا۔ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، عورتیں، بچے، مال و اسباب سب کو ساتھ لے چلو تاکہ کوئی پیچھے نہ ہٹے، سب آخری سانس تک لڑیں گے۔ تقریباً 20,000 کا لشکر تیار ہوا اور وادی حنین کی تنگ گھاٹیوں میں جا کر چھپ گیا۔ ادھر مدینہ اور مکہ سے بھی 12,000 کا لشکر نکلا، 10,000 وہ جو فتح مکہ میں شریک تھے اور 2,000 وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کچھ کے دلوں میں یہ وہم تھا، یہ خیال آیا کہ آج ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ہمیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ یہی جملہ تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ وادی حنین اچانک حملہ ہوا، صبح کا وقت اور ہلکی ہلکی روشنی، خاموش وادی۔ جیسے ہی مسلمان تنگ گھاٹیوں میں داخل ہوئے، اچانک پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ہر طرف شور مچ گیا، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، سپاہیوں کی چیخیں، صفیں ٹوٹ گئیں۔ بعض نئے مسلمان گھبرا گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ قرآن بعد میں اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے کہ تم اپنی کثرت پر مغرور ہوئے مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فتح کے بعد پہلی بار شکست سامنے کھڑی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اسی ہنگامے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حچر پر ثابت قدم کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ چند جان نثار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈٹ گئے۔ حضرت عباس بلند آواز سے پکار رہے تھے، اے انصار، اے بیت رضوان والو، واپس آ جاؤ۔ اور پھر یوں ایک ایک کر کے وہ واپس آنے لگے۔ یہ پلٹنا صرف قدموں کا نہیں تھا، یہ ایمان کا پلٹ آنا تھا۔ جب صفیں دوبارہ جڑنے لگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں اور دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور پھر منزل بدل گیا اور دشمنوں کے دلوں پر خوف اتر گیا۔ ان کی صفیں بکھر گئیں، وہ جو پہاڑوں پر چمٹے تھے اب بھاگنے لگے۔ قرآن میں آیا کہ اللہ نے اپنے غیبی لشکر نازل فرمائے ہیں۔ چند ہی لمحے پہلے وہ گھبراہٹ تھی، اب وہ فتح میں بدل چکی تھی۔ حوازن اور ثقیف کا لشکر منتشر ہوا، کچھ اوتاس کی طرف بھاگے، کچھ طائف کی طرف جا چھپے۔ مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت آیا، 6,000 قیدی بنے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور ہزاروں عقبہ چاندی۔ یہ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا مال غنیمت تھا۔ جب مال تقسیم ہونے لگا، نئے مسلمان سرداروں کو زیادہ حصہ دیا گیا۔ انصار کے دلوں میں ہلکی سی کسک پیدا ہوئی کہ ہم تو ہر مشکل وقت میں ساتھ تھے،
اور آج زیادہ حصہ دوسروں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں تو کیا اس پر راضی نہیں ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوں؟ یہ سن کر انصار کی آنکھیں بھر آئیں، وہ رو پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہے۔ تو یہ منظر حنین کی اصل کامیابی تھا۔ وازن کا وفد بعد میں مسلمان ہو کر آیا، انہوں نے اپنے قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب قیدی بلا معاوضہ واپس کر دیے۔ یہ وہ اخلاق تھا جس نے دشمنوں کا بھی دل جیت لیے۔ تو ناظرین، غزوہ حنین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تعداد پر اگر غرور ہو تو نقصان دہ ہوتا ہے، وقتی گھبراہٹ ایمان کی کمزوری نہیں ہوتی، واپسی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ قیادت وہی جو مشکل گھڑی میں ثابت قدم رہے، اور سب سے بڑھ کر نصرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حنین کی ریت پر سورج ڈل رہا تھا، چند گھنٹے پہلے جو میدان خوف سے گونج رہا تھا اب وہاں سکون تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ دلوں کا امتحان تھا۔ فتح مکہ کے بعد یہ یاد دہانی تھی کہ اصل طاقت تعداد نہیں ہوتی بلکہ ایمان کا مضبوط ہونا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ غزوہ حنین کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لائک کر دینا، کمنٹ کر کے چینل کو بھی میرے سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن کو آل پر کر دینا تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی بر وقت پہنچتا رہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے ولاگ کے ساتھ، کسی اچھی داستان کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔